بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وضو کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے دل میں دنیاوی خیال نہ آیا، اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے، جس طرح وہ اپنی ماں سے اس نے جنم لیا تھا، وہ پاک اور صاف تھا، وہ اسی طرح صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے، فرمایا یہ وضو ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء 2 دفعہ دھو کر دکھائے، پھر فرمایا جو اس طرح وضو کرے اس کو اللہ دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے اعضاء کو 3 دفعہ دھو کر دکھایا اور فرمایا یہ تمام میرا طریقہ ہے، اور تمام جو پہلے انبیاء آئے یہ ان کا، اور حضرت ابراہیم جو خلیل اللہ ہیں ان کا طریقہ ہے۔ جس نے اس طرح وضو کیا اس کا وضو پایہ تکمیل تک پہنچا، اس کو بڑا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو کرتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالی اس کے تمام جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور جو وضو کرتے وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، تو اس کا وہی اعضاء جو دھوتا ہے وضو کے وہ پاک ہوتے ہیں، باقی جسم پاک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مسلم وضو کرتے ہوئے کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور جب وہ ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ منہ دھوتا ہے تو منہ کے چہرے کے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کی جو پپلیاں ہیں، پتلیاں جسے کہتے ہیں، ان کے گناہ بھی اس میں سے نکل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ بازو دھوتا ہے اس کے ناخنوں سے گناہ نیچے نکل جاتے ہیں، اور جب وہ دوسرے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، اور جب کانوں کے لو تک پہنچتا ہے تو کانوں کے لو سے نیچے گناہ گر جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے ناخنوں سے گناہ نیچے نکل جاتے ہیں، پھر مسجد کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، نماز پڑھنے کی غرض سے عبادت گاہ میں داخل ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ باوضو آدمی دروازہ روزہ دار کی طرح ہو جاتا ہے، باوضو آدمی اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بہترین وضو کیا اور پھر فراغت کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا، یعنی دوسرا کلمہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فرمایا کہ بہترین وضو شیطان کو تجھ سے دور بھگا دیتا ہے۔ اور مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ باوضو اور ذکر اور استغفار کرتے ہوئے رات گزارے تو ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ روحیں جس حالت میں قبض ہوتی ہیں اسی حالت میں ہی روحوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ مروی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کا غلاف لانے کے لیے مصر بھیجا۔ وہ صحابی شام کے علاقے میں ایسی جگہ قیام پذیر ہوا جس کے قریب اہل کتاب کے ایک ایسے بڑے عالم کا صومعہ تھا،
تو کہ کوئی عالم اس سے زیادہ با-علم نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد نے جو غلاف لینے کے لیے بھیجے گئے تھے کہ دل میں خیال آیا کہ اس عالم سے کچھ ملے اور اس کی علمی باتیں سنیں اور اس سے کوئی سوال جواب کریں، اور کوئی خواہش پیدا ہوئی۔ تو آپ نے جب ان کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے کوئی سوال جواب کروں، تو چنانچہ وہ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، اور بہت دیر کے بعد دروازہ کھلا۔ تو پھر وہ عالم کے پاس گئے اور اس نے علمی گفتگو کی فرمائش کی کہ مجھے کوئی علم کی باتیں آپ بتائیں۔ تو اسے اس عالم کے تبحر سے، تجربے سے بہت تعجب ہوا۔ تو آخر میں انہوں نے دروازہ دیر سے کھولنے کی شکایت کی، تو وہ عالم بولا کہ جب آپ در آئے تھے تو ہم نے آپ پر بادشاہوں جیسی ہیبت دیکھی، لہذا ہم خوف زدہ ہو گئے اور ہم نے آپ کو دروازے پر اس لیے روک دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، جب تجھے کوئی بادشاہ خوف زدہ کر دے تو تو وضو کر، اور اپنے گھر والوں کو بھی وضو کا حکم دے، اور جب تو جس سے ڈر رہا ہے اس سے میری امان میں آ جائے گا۔ چنانچہ ہم نے دروازہ بند کر دیا یہاں تک کہ میں نے اور اس میں رہنے والے تمام آدمیوں نے وضو کر لیا، پھر ہم نے نماز پڑھی، لہذا ہم تجھ سے بے خوف ہو گئے اور پھر ہم نے دروازہ کھولا۔ اب بتائیں کہ جب وضو کرتا ہے بندہ تو اس کا بادشاہ کوئی آ جائے یا کوئی ہیبت طاری ہو یا ڈر محسوس ہو، تو آپ جو ہے وضو کریں، اور آپ کے وضو کی برکت سے آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا، اس کی ہیبت طاری آپ کے اوپر نہیں ہوگی۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔